اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، اس کے آیت ہے 200، اور یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا اور اس کے ہے 20 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم کے حقیقی معنی اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سارے عالم کو اپنی پلاننگ سے قائم رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم بھی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حی القیوم کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم بھی رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نے یہ کتاب یعنی اللہ نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی کنفرمیشن کرنے والی ہے جو قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اور اسی نے اللہ نے تورات اور انجیل بھی نازل فرمائی۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کے گائیڈنس کے لیے کتابیں اتاری گئی تھی، اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن نازل کر دیا، یعنی حق اور باطل کو پہچاننا، اس میں کیا فرق ہے، پہچاننے والا قرآن نازل کر دیا۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین یعنی سیریس عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب پر سے انتقام لینے والا ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے، ڈومینیٹ بھی ہے اور بدلہ بھی لیتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ سے کوئی بھی زمین آسمان یا اس کے اندر، زمین کے اندر آسمان کے اندر کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت جس طرح چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کے سوا کوئی لائق پوجا پاٹ نہیں، وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہی ہے جس نے رسول اللہ پر کتاب نازل فرمائی ہے جس میں سے کچھ آیتیں محکم یعنی ظاہراً بھی صاف ہے اور واضح ہے، کمپلیٹلی محکم یعنی کمپلیٹلی دکھنے میں بھی صاف ہے اور کلیئر ہے، اور کلیئر معنی رکھنے والی، صاف معنی رکھنے والی وہی احکام یعنی وہی حکم جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی بنیاد ہے، یعنی اللہ کے احکام ہی کتاب کا فاؤنڈیشن ہے۔ اور دوسری آیتیں یعنی معنوں میں کئی احتمال اور اشتباہ رکھنے والی ہیں، یعنی متشبہ ہے، یعنی شبہ رکھنے والی ہے۔ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کچی ہے، گندگی ہے، اس میں سے صرف مستحبات کی پیروی کرتے ہیں، جو آیتاں جو ان کو کلیئر سمجھ میں نہیں آتے، حالانکہ ہے سب کلیئر، لیکن بعض تو بالکل سمپل ہے آیت،
تو وہ تو کیا کلیئر صاف دکھنے والے ہیں. بعض ایسی آیتیں ہیں جو علم والے اور عقل والوں کو زیادہ اچھا سمجھ میں آتی ہے نا, ان کو نہیں آتی. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جو ڈاؤٹ فل آیا تھا ان لوگوں کو دکھتے ہیں نا, اس کو نا بدماشی کو فالو کرنا چاہتے ہیں ہونا, بلکہ کلیئر آیا تھا ہم چھوڑ دیں گے. فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر اور اصل مراد کی بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض سے. یعنی ایک کتاب میں کچھ آیت ہے جس کے ایکچوئل میننگ یہ لوگ لینے کے بجائے ان لوگوں کے من پسند میننگس لگا دیتے ہیں. سمجھے آپ, طلاق کے بارے میں لگا دیے من پسند معنی. سمجھے آپ, ایسے بہت سارے چیزیں ہیں. سود کے بارے میں بھی ابھی لوگ بیٹھ کے یہ کنڈیشن ہے تو سود الاؤ ہے, یہ کنڈیشن میں سود الاؤ نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں کہی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر کنڈیشن میں سود حلال ہے. اب یہاں یہ لوگ کیا کرتے معلوم ہے, من پسند طریقے سے اپنے معنی لے لیتے. وہ کون کرتے ہیں ایسے حرکتیں جن کے دلوں میں فتنہ پروری, فتنہ ہے, کجی ہے, گندگی ہے, اور اس کے اصل مراد کو یعنی اصل معنوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. جو علم میں ان کو پختگی ہے, انہیں مضبوط ہے, ویسے لوگ بولتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے, اور ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی وہ آیاتوں پہ ایمان لائے بولتے ہیں, اور ساری کتاب جو ہے یہ اللہ ہمارے رب کی طرف سے ہوتی ہے. اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر کی جو وارننگس ہے, جو انسٹرکشنس ہے, جو عقل مند لوگ ہیں وہ لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں. اب میں قرآن پوری پڑھ کے سناتا ہوں, ایسی کوئی آیت ہے تمہارے پاس جو تم کو سمجھ میں نہیں آئی؟ اور یاد تھی کیا؟ لیکن تھوڑے ایسے لوگ ہیں اس کو بھی کیا کرتے ہیں, رہنمائی یعنی گائیڈنس والی آیاتوں کو بھی تھوڑا بہت اس کے اندر شک ڈال کے مس گائیڈڈ کر دیتے ہیں لوگوں کو. اب جیسا اہل بیت کون ہے, اللہ تعالیٰ کلیئرلی, اللہ کے رسول کلیئرلی مینشن کر دیے, تو اب اس میں اللہ کیا کرتے ہیں, شک ڈال دیتے ہیں. ارے اہل بیت تو گھر والے ہوتے ہیں. سمجھا؟ تو کہ اللہ کے رسول اہل بیت کون ہوتے وہ اچھی طریقے سے بتا دیا, لیکن کیا کریں, شکاں ڈال کے لوگوں کو مس گائڈ کرتے لوگ. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں, اور وہ لوگ عرض کرتے ہیں, اے ہمارے رب, ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر, گندگی پیدا مت کر, یعنی شک و شبہات پیدا نہ کر. کون کہتے ہیں؟ یہ جو نیک لوگ ہیں. اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کر دیا, اب تو ہم کو ہدایت دے دیا, اب ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ نہ پیدا. اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرمانا. یہ آیت, یہ دعا پڑھتا ہے نا, ربنا لا تواخذ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ وہی دعا ہے. کہہ رہے ہیں لوگ, ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما, بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں, اور اے ہمارے رب, بے شک تو اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی قیامت کے دن کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ, لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے. یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں, بے شک جنہوں نے کفر کیا, نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے, اور نہ ان کی اولاد, اور وہی لوگ دوزخ کے ایندھن ہیں. جیسا پیٹرول ڈالے تو آگ اور بھڑکتی نا, ویسے انسانوں کو جو کافر آئیں گے ان کو ڈالیں گے تو اور آگ اور جلے گی, اس کو بولتے ہیں ایندھن. سمجھا؟
آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا بھی قوم فرعون اور ان سے بھی پہلی قوموں جیسا طریقہ ہے. ان لوگوں کا بھی جو کفار ہے رسول اللہ آنے کے بعد ان کا بھی طریقہ فرعون یا اس سے پہلے جیسے قومیں تھے عاد سمود ان کے جیسا طریقہ ہے. جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں سے فرما دیں تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے اوپر کسی اور چیز کا ڈومینیشن ہو جائے گا، یعنی ایمان والوں کو ڈومینیشن ہو جائے گا اور جہنم کی طرف ہکال کے لے جائے جائیں گے، ہانکے جائیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں سے ایک نشانی ہے جو میدان بدر میں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے. دو جماعتیں تھے، ایک قریش کے کافر تھے، ایک مسلمان تھے. یہ دو جماعتوں میں سے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں ایک میں نشانی ہے. کیا ہے؟ جو میدان بدر میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، ایک جماعت نے اللہ کی راہ میں جنگ کی، مسلمان جو تھے اللہ کے واسطے اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے تھے، اور دوسری کافر جماعت تھی، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. کافرہ جو دیکھ رہے تھے مسلمانہ جتنے تھے اس سے ان لوگوں کو ڈبل دکھ رہے تھے. اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے طاقت دیتا ہے، تقویت دیتا ہے. یقیناً اس واقعے میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. سیکھنا چاہیے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کیسا مدد کرتا ہے جب وہ مدد کرنے پہ آتا ہے. اور کس کی مدد کرتا ہے؟ جو حق والے ہیں، جو حق پہ رہتے ہیں، چاہے وہ ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو. آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی. اب لوگوں پہ خواہشات رہتے بھائی میرے پاس رولڈ سائز ہونا، میرے پاس اتنے محلہ ہونا، میرے پاس ایسا ہونا ویسا ہونا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں ان کی خواہشوں کی جو محبت ہے لوگوں کو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے، کرتے رہو یہی محبت پر ہے. جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں. ان کی خواہشوں میں یہ سب شامل ہے. یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے. اگر لوگ یہ سب چیزوں کو اوائڈ کریں گے تو ان کے لیے اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. یہ سب چیزوں سے محبت نکال کے اللہ کی محبت دل میں بسا لیں گے تو وہ لوگ اس کا اجر اللہ پاک کے پاس پائیں گے. اور جتنے بھی یہ چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کریں یہ دنیا میں ختم ہو جانے والے ہیں. تمہاری موت کے ساتھ تمہارے سے یہ سب چیزوں کا کوئی تعلق نہیں بچے گا. بچے گا تو تعلق تمہارے عمل کا صرف درس. آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی. آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں ان سب بہترین چیز کی خبر دوں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب سے کہ آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں یہ جو اوپر چیزوں کا ذکر ہوا ہے ان سب سے بہترین چیز کی خبر دوں. ہاں پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو خوشنودی نصیب ہوگی اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 16 میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں
سو ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں، جو بولتے ہیں سچا بولتے ہیں، سچائی بولتے ہیں، اور عمل بھی جو کرتے ہیں وہ سچائی جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ادب میں اور اللہ تعالیٰ کو فالو کرنے میں لوگ جھکنے والے، اور اللہ کی راستے میں پیسہ خرچہ کرنے والے، جو بھی مال دیا گیا اس کو خرچہ کرنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے اس بات پر گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے، یعنی اللہ کی ہر پلاننگ جو ہوتی ہے وہ جسٹیفائڈ ہوتی ہے، جسٹس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے سوا اللہ کے پرستش کوئی نہیں، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے، یہ ایک ہی دین ہے اللہ کے نزدیک، اس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں، اور اہل کتاب نے خود اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، نہیں مانو، وہ صرف آپس میں حسد اور عناد دشمنی کی وجہ سے تھا، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں یہ لوگ تو آپ فرما دیں کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی اپنے روئے نیاز اللہ کے حضور جھکا، جو میرے کو فالو کرا، میں اور جو میرے کو فالو کرا، اور اللہ کے سامنے سینسیئرٹی کے ساتھ کوئی جھکا، اور آپ اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، اپنے روئے نیاز اللہ کے آگے جھکا دیا، یعنی سینسیئرٹی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، اور آپ یعنی اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم بھی اللہ کے حضور جھکتے ہو؟ یعنی جیسا رسول اللہ کو فالوورز جو کر رہے ہیں، فالو کرنے والے، کیا ان کے ویسا جھکتے ہو؟ ان سے پوچھو، یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں، یعنی اگر بولے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم فالو کرتے ہیں، فرما بردار ہو گئے، تو وہ حقیقت میں ہدایت پا گئے، یعنی ان کو گائیڈنس مل گئی، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمے تو فقط اللہ کے انسٹرکشنز یعنی اس کا حکم پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا